اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی 61 ورسز مکمل کر لی تھی اور آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ ورس نمبر 62 مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آیہ کریمہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہیں اور جو اس کو فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے قلوب کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی روشنی سے ہماری جہالت کو علمیت میں بدل دے اور ہمارے اخلاق کو قرآن کے اخلاق کے مطابق بنا دے اور ہمیں وہ ہدایت عطا فرما دے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مؤذن فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس آیہ کریمہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے عذاب کا تذکرہ تھا۔ تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے، متقی تھے، جن کے دلوں میں خشیت الہی تھی، جو اچھے اعمال کرنے والے تھے، جو اچھے کام کرنے والے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، ان لوگوں کے بارے میں ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے
کہ نبی کی اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ وہ آئندہ کے خوف سے نڈر اور چھوڑی ہوئی حسرتوں سے پاک ہوں گے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے دوست جو ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، یعنی جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوست رکھتا ہے اور جن کا وہ ولی ہے، جن کی وہ مدد کرنے والا ہے اور جن کا وہ والی ہے، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے دلوں میں کوئی غم ہوگا۔ اور جب مسلمان کی روح نکلنے کے وقت فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے سے پہلے میں جن دینداروں سے ملا تھا، ان کی عبادت اور نماز روزے کا ذکر کیا تو یہ آیت مبارکہ اتری۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزہ دار، ایماندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا رنج ہوا، وہی یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا حامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اور پھر اگر وہ بھی اب بھی تورات اور سنت موسیٰ پر جمع رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار نہ کیا، اسی طرح ان نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانہ میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی اس نے انجیل کو اور اتباع عیسیٰ کو نہ چھوڑا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیچھے نہ لگ گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے بے شمار جگہوں پہ دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہی دین حق کا دین ہے۔ جس طرح ایک دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین ڈھونڈے گا اس سے قبول نہ کیا جائے گا، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے، والسابئین اور سابی ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، فلہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ان پر ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابئین، ان سب میں سے جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر، روز قیامت پر، اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق خدمت بھی ہے اس کے پروردگار کے پاس، اور وہ وہاں جا کر
کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اب دیکھیں کہ سورہ عصر میں بھی کیا فرمایا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ اسی طرح اس آیہ کریمہ میں نصارہ جو ہے یہ جمع ہے نصرانی کی، یعنی جو لوگ فلسطین میں ایک قصبہ تھا ناصرہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی قصبہ کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مسیح ناصری کہلاتے ہیں۔ آپ کے ماننے والوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ناصریہ میں پیدا ہوئے، یعنی پیدا ہونے والے مسیح کی امت۔ تو جو ہادو ہے، جو لوگ طبقہ یہود میں داخل ہیں۔ اب دیکھیں کہ سابعین جو ہیں، یہ سابی کے لفظ کے معنی ہیں اپنے دین سے منہ موڑ کر کسی اور دین کی طرف مائل ہو جانا۔ تو سابی عرب کا وہ فرقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، فرشتوں کی پرستش کرتے، زبور پڑھتے، عبادت میں کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے۔ عربی نے سابی اس معنی میں کہتے ہیں کہ بے دین، یعنی بے دین کے معنی میں انہیں کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں نام، خاندان اور اصل کی بڑائی کی غلط فہمی کو دور کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام اور لقب کوئی چیز نہیں، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کی خاندانی عزت اور امتیاز قابل اعتبار ہے۔ لوگ خواہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، اور خواہ ان کا لقب کچھ بھی ہو، ان کی نجات کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانیں، اور دوسری یہ کہ وہ نیک کام کریں۔ اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے۔ اللہ کے احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئے ہمیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا بھی اس میں شامل ہے۔ تو آخرت کو مانیں گے تو عذاب اور ثواب پر ایمان لائیں گے، مانیں گے یعنی ان کو۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ نجات اور جزائے خیر کے لیے اللہ کا ماننا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رب کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشقالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، آپ کی صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے دلوں کے تقوی کی طرف دیکھتا ہے، یعنی آپ کی نیت کی طرف دیکھتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کے دلوں کا تقوی ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے اور تمہارے مختلف شعوب بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، یعنی کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، خواہ وہ گورا ہو یا کالا ہو، یا یعنی کلر اور نسل اور ان چیزوں کی اہمیت نہیں، اصل چیز انسان کا تقوی اور اس کا دین ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ مبارکہ میں کتنے اہم اصول بیان کیے گئے۔ اب دیکھیں کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کہ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں کہ یعنی جب بنی اسرائیل کی قوم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پیاز اور لہسن اور یہ مانگا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، لیکن آپ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن بعض جگہوں پہ کھا کر اس کو جانے سے منع کیا، جس طرح مسجد میں کھا کر پیاز جانا یا کسی علمی مجلس میں بیٹھنا یا اس طرح، چونکہ اس کی بدبو کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم اپنے اصلی مقصد کو بھول گئی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا، ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، ہدایت کے راستے پر چلیں، خود اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی تعلیم دیں، لیکن انہوں نے اس راستہ کو چھوڑ دیا۔ اور آج بھی جو ہمارا سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں پر ذلت اور پستی اسی لیے مسلط کی گئی کہ آج مسلمان اپنے اصل مقصد کو بھول گئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور نصارہ بن گئے اور سابعین بن گئے، اب اگر غور کریں تو یہاں 3 امم کا ذکر ہے۔ ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک امت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک امت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک طرف سابی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سابی جو تھے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت تھی یا ان کی قوم تھی۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ من آمن باللہ، یعنی جو شخص ایمان لایا، یعنی یہاں بیسیکلی ایک قاعدہ، ایک کلیہ، ایک دستور، ایک کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا۔ فرمایا گیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، اچھے کام کرے۔ اب دیکھیں کہ اچھے عمل کے لیے دین میں 2 شرائط ہیں، ایک اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک درس میں آپ کو بتایا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مخلص انسان وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو کوئی خوشی نہ ہو، اور اگر کوئی آپ کی برائی بیان کرے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اخلاص ہے۔ تو اخلاص دین میں یہ ہے کہ ہر کام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے کیا فرمایا قرآن میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب دیکھیں کہ پھر فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار اس کا حکم ہمیں دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ فلہم اجرہم عند ربہم، یعنی ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے۔ جیسے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی چیز آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھیجیں گے اس کا اجر آپ پائیں گے۔ تو جس طرح آپ مثلا دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی بڑے بھائی کو یا بڑی بہن کو یا اپنے والد کو یا والدہ کو کوئی اپنا کھلونا دے دیتے ہیں کوئی چیز تاکہ وہ سنبھال کے رکھیں، تو تھوڑی دیر بعد جب ان کو یاد آتی ہے تو وہ یہ یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو کہ واقعی میرا کھلونا یعنی محفوظ ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان پر استقامت اختیار کیا، جس طرح کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقم، تو استقامت بہت ضروری ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور وہ اچھے عمل کریں گے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں اس آیہ کریمہ پر، اس آیہ مبارکہ پر، تو ایک بڑا اہم نقطہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے اور بڑا اہم درس ہے ہمارے لیے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نجات جو ہے اگر کوئی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی قبیلہ بڑا درکار نہیں، یا کوئی دولت درکار نہیں، یا کوئی بڑا نام درکار نہیں، یا لقب درکار نہیں، بلکہ اعمال صالحہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد صالح اعمال ضروری ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کا جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔
اب دیکھیں کہ وہ کسی بھی امت سے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، اگر وہ ان اپنے انبیاء کی اصلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ یہاں کوئی یعنی اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ کوئی گروہ یا فرقہ یا جو جماعت ہے اس کو صرف یعنی اجر ملے گا۔ یہاں ایک یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے عذاب کے بارے میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے گفتگو کی گئی تھی، تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر ان میں سے بھی کوئی نیک ہوگا تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اجر کے ساتھ ساتھ غم اور خوف نہیں ہوگا، اور غم اور خوف دنیاوی زندگی میں بھی بڑے اہم ایلیمنٹس ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں غم اور خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کسی اچھے کاز کے لیے وہ پلاننگ نہیں کر سکتے، منصوبہ سازی نہیں کر سکتے، ہمیشہ ان کے دلوں میں خوف رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تو فطرتی خوف ہوتا ہے اور ایک یعنی اللہ کا ڈر تو انسان کے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے، لیکن اندرونی جو کیفیت ہے انسان کی، یعنی اگر انسان کا توکل اللہ کی ذات پر ہو، اس پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو پھر انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، خشیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اور کسی ذات سے نہیں ڈرتا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے یعنی رزق مہیا کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں، وہ ہر وقت غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بعض مسائل کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر انسان کو غم اور خوف نہ ہو تو اس دنیا میں بھی انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کو بیرونی حالات اور مسائل کی وجہ سے غم اور خوف مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی اندرونی کیفیت جو ہے وہ درست ہے، اس کے قلب میں ایمان ہے، اس کا روح اور دل جو ہے وہ ایمانی کیفیات سے منور ہیں، تو پھر اور اللہ کے اوپر وہ سچا ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مخلص ہے، تو پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسے لوگ مانیں یا نہ مانیں، اسے لوگ پہچانیں یا نہ پہچانیں، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ ایسا شخص بالکل بے فکر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے جو بادشاہ اور ان کے جو بیٹے ہیں، اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو کتنی طمانینت اور کتنی سکون اور کتنا وہ خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں، تو پھر وہ یعنی تلواریں لے کر ہم سے یہ دولت چھیننے کے لیے آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آزمائشیں ان کے ہوتے ہوئے، تکلیفوں کے ہوتے ہوئے، اور ایک خاص طرح کا سکون جو انسان کو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے کام پر اس کو جمائے رکھتا ہے، اور یہاں اصل مطلوب یہی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو جو ہے وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ آج کے درس میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق یہ ہے کہ انسان اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو وہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر وہ اچھے اعمال کرے، اعمال صالحہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ پھر نہ دنیا میں اس پر کوئی غم اور خوف طاری ہوگا اور نہ آخرت میں اس پر کوئی غم اور خوف طاری ہوگا، اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو جنت کی ابدی زندگی ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو بھی آپ دل میں خواہش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنا دیں، تو وہ زندگی ہماری جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں امن کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوف اور غم سے آزاد فرمائے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور تمام انسانیت کو امن کی دولت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.